میرے سامنے سے ہٹو۔ وہ سرد نگاہیں اس لڑکی پر ڈالے تحکم سے بولا، تم یوں اندر نہیں آ سکتے، اپنے گارڈز کو باہر کھڑا رکھو، یہ گھر ہے، کوئی پولیس چوکی نہیں جو یوں آدمیوں کو لیے گھسے چلے آ رہے ہو۔ وہ بلند آواز میں بولی تھی۔ ایک پل کو سردار سائم کی آنکھوں میں حیرت اتری اور اگلے پل ہی غصہ مزید تیز ہوا۔ کیا اس گھر میں کوئی مرد نہیں جو مجھ سے آ کر بات کرے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا اور اگلے ہی لمحے اسے ایک طرف قطع اندر داخل ہوا تھا۔ مردوں سے بات کرنے مرد آتے ہیں سردار، اور تم نے یوں عزت پر سوال کھڑا کرنے کسی کی چوکھٹ پر اسلحہ سمیت حملہ کر کے کوئی مردانگی کا ثبوت نہیں دکھایا۔ وہ سرخ چہرہ لیے تیزی سے کہتی اس کے سامنے آئی تھی، تبھی اندر سے صالح رحمان وارد ہوئے۔ لاؤنج میں موجود نفوس کی تعداد 3 ہو چکی تھی۔ مومنہ، صالح کو میرے حوالے کرو۔ سردار سائم نے صالح رحمان کی طرف دیکھا۔ کیوں تمہارے حوالے کیا جائے مومنہ کو؟ وہ پھر سامنے آئی۔ پنچایت فیصلہ کر چکی ہے، وہ میرے نکاح میں آئے گی اور آج ہی ہم اسے یہاں سے لے جائیں گے۔ مومنہ کا چہرہ سفید پڑا اور آنکھیں لال انگارہ ہوئی۔ کس خوشی میں؟ وہ غرائی اور 2 قدم آگے آئی۔ سائم نے اس لڑکی کو نفرت سے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غرایا۔ میرے بھائی کے قتل کے بدلے میں؟ یہ دنیا کے کون سے قانون کا طریقہ ہے؟ اپنے بھائی کے قتل کا مقدمہ درج کرو۔ یہ کام عدالت کا، سزا کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ ہم کسی پنچایت کو نہیں مانتے۔ تم مانو یا نہ مانو لڑکی، مومنہ یہاں سے ضرور جائے گی۔ صالح رحمان سکتے کی حالت میں کھڑے تھے۔ سامنے ان کی لاڈلی بیٹی تھی، سمجھدار، پر اعتماد، خوابوں سے بھرپور زندگی کا سامان، اور وہ بے بسی کی حالت میں تھے، سخت بے بسی اور لاچاری۔ مومنہ، تم اندر جاؤ، میں بات کرتا ہوں۔ سائم یکدم چونکا۔ تو یہ ہے مومنہ؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ درمیانہ متناسب قد، جسم، گندمی رنگت اور تیکھے نقوش والی وہ لڑکی پیاری تھی، مگر اسے امتیاز اس کی ظاہری حالت نے نہیں بخشا تھا۔ اس کی بے خوفی اور نڈر پن زیادہ خطرناک تھے۔ پاپا، میں اندر نہیں جاؤں گی، اس نے سائم کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ شافع نے قتل نہیں کیا، وہ صرف 17 سال کا ہے، وہ تو ایک چونٹی کو قتل نہیں کر سکتا۔ اس پر جھوٹا الزام لگا کر تم کیوں ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو؟ تمہارا بھائی اور تمہارا چچا زاد، تو جا کر چچا زاد سے حساب لو۔ وہ شافع سے عمر میں بھی بڑا ہے اور میں اس کی گواہی نہیں دے سکتی، مگر ہماری جان چھوڑو، میرے بھائی کی زندگی برباد مت کرو، وہ ایک معصوم بچہ ہے، وہ قاتل نہیں ہے۔ وہ چیخ رہی تھی، مگر سائم نے ناک پر سے مکھی اڑانے جتنا تکلف بھی نہیں کیا۔ وہ اس کی بات نہیں سن رہا تھا، وہ صالح کی طرف دیکھ رہا تھا جو خاموش کھڑے تھے۔ مومنہ، اندر جاؤ۔ بابا، میں نے کہا اندر جاؤ مومنہ، جاؤ اندر۔ وہ غصے سے دھاڑے تھے۔ مومنہ آنسو ضبط کرتی اندر کی طرف بھاگی تھی۔ سردار، میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، کیا کوئی اور گنجائش؟ نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر تم نے نکاح سے انکار کیا تو میں اسے بغیر نکاح کے یہاں سے لے جاؤں گا، اور اس کے بعد جو ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ گھٹیا انسان، کیا کہا تم نے؟ ہاں، پھر سے بولو۔ وہ جو وہیں ستون کی آڑ میں کھڑی تھی تاکہ ساری باتیں سن سکے، پہلے منٹ میں ہی وہاں سے نکل کر اس کی طرف لپکی۔ وہ تیزی سے سردار سائم کی طرف بڑھی اور اس کے گریبان کو کھینچتے اس نے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ صالح رحمان یک دم ساکت رہ گئے، خود سردار سائم ایک پل کو ساکت رہ گیا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے مومنہ کی کلائی دبوچ لی۔ معاف کریں اسے، یہ چھوٹی ہے بہت، نہ سمجھ ہے، اس کے بدلے میں معافی مانگتا ہوں، یہ خود آپ سے معافی مانگے گی۔ مومنہ، وہ یک دم بوکھلا سے گئے تھے۔ قادر بخش، اندر آؤ۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے غرایا۔ اگلے ہی پل اسلحہ بردار محافظ اندر آئے۔ اسے گاڑی میں ڈال دو، اس نے جھٹکے سے اسے ایک طرف دھکیلا۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ محافظ پر حملہ کرتی، صالح اس طرف لپکے۔ گارڈز نے بندوقیں تان لی۔ میرے بابا کے اوپر سے بندوق ہٹاؤ، وہ چیخی۔ ان میں سے ایک نے اس کی طرف پستول سے اشارہ کیا۔ چلو ہمارے ساتھ۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، سمجھے تم؟ پلیز اس پر رحم کرو، وہ بچی ہے۔ وہ بچی ہے، آپ تو بچے نہیں ہیں۔ بیٹی کو بہادر بنانے کے چکر میں جلد باز، بدتمیز اور ضدی بنا دیا ہے، مگر فکر مت کریں، میں اسے چند دنوں میں تمیز سکھا دوں گا۔ سرد نگاہیں اس کے وجود میں اتارتے وہ وہاں سے جانے لگا تھا۔ سردار سائم، ہمیں ایک موقع دو، ہم بات ختم ہو چکی، اور بات اب صرف میرے بھائی کے قتل تک نہیں رہی، میری عزت تک آ گئی ہے، چلتا ہوں۔
وہ اپنے گارڈز کو اشارہ کرتا باہر لپکا۔ خون خرابے سے بچنا ہے تو کوئی مزاحمت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اسے دھمکاتے ہوئے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے جانے لگے۔ وہ چیختے ہوئے مسلسل خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ صالح رحمان دہائیاں دیتے ان کے پیچھے لپکے تھے، مگر وہ کسی کی ایک نہ سنتے اسے زبردستی گاڑی میں ڈالے وہاں سے لے کر جا چکے تھے۔ صالح رحمان وہیں سر پر ہاتھ رکھے کھڑے رہ گئے، ان کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ اسے لے کر چلا گیا۔ وہ اپنی بیوی شابینہ کی طرف دیکھ کر بولے، آنکھوں میں ملال تھا، ہم بے بس ہیں صالح، ہمارا بچہ چھوٹا ہے، کیا اکلوتے بیٹے کو ان کے حوالے کر دیتے؟ وہ نظریں چرا کر بولی تھیں۔ سامنے ہی 17 سالہ شافع بیٹھا تھا۔ اس کے نصیب میں یہی لکھا تھا، پہلے باپ اور پھر ماں کے سائے سے محروم ہوئی، مگر ہم نے اسے حقیقی والدین جتنا ہی پیار دیا، پڑھایا لکھایا۔ اپنے دل پر بوجھ نہ لیں، آپ نے سکینہ سے کیا وعدہ تو نبھایا، اسے پڑھایا لکھایا، اور نکاح شاید ایسی اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ دعا ہے کہ اس شخص کا دل اللہ نرم کرے۔ ونی میں لی گئی بیٹیوں کے لیے کسی کا دل نرم نہیں پڑتا۔ وہ ایک فرما بردار اور ذہین بچی تھی۔ پتہ نہیں وہ وہاں اس کے ساتھ کیا سلوک کریں، میں اس کی مرحوم ماں کو کیا جواب دوں گا۔ اسے جذبات میں آ کر اتنے بڑے سردار کو تھپڑ مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بات کرنے گئے تو تھے؟ شاہینہ دبے دبے لہجے میں کہہ رہی تھیں۔ صالح گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ مومنہ ان کی سوتیلی بیٹی تھی، یعنی پہلی بیوی کے پہلے شوہر کی اولاد، جسے انہوں نے 6 مہینے کی عمر سے ایک باپ کی طرح پالا پوسا تھا۔ انہیں اپنی بیوی سکینہ سے گہری محبت تھی، اور یہ محبت فقط 1 سال چل سکی۔ وہ شادی کے 1 سال بعد ہی اس دنیا سے چلی گئیں، اور پھر مومنہ کو صالح اور شاہینہ نے پال پوس کر بڑا کیا۔ شاہینہ سے شادی تب ہوئی جب مومنہ 3 سال کی تھی، لیکن آج ثابت ہو گیا تھا، اپنی اولاد اپنی ہوتی ہے، اور اپنی اولاد پر غیر کو کوئی ترجیح نہیں دیتا، چاہے وہ کتنا بھی با کردار اور اعلیٰ انسان کیوں نہ ہو۔ کمرے میں ہلکی سنہری روشنی تھی، پردے موٹے مخملی تھے اور فرش پر ایران کا قیمتی قالین بچھا تھا۔ فضا میں عود کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ مومنہ کی آنکھ کھلی تو پہلے چند لمحے اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ سر بھاری تھا، جیسے کسی نے نشہ آور دوا دے دی ہو۔ اس نے پلکیں جھپکائیں اور چھت کو گھورا۔ چھت پر شاندار فانوس لٹک رہا تھا۔ کرسٹل کی روشنی دیواروں پر بکھر رہی تھی۔ یہ کمرہ اس کا نہیں تھا، یہ اس کا گھر بھی نہیں تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھی۔ دل زور سے دھڑکنے لگا۔ سفید ململ کا لمبا گاؤن اس کے جسم پر تھا۔ اس کے اپنے کپڑے کہاں گئے؟ وہ اغوا ہوئی تھی، اسے زبردستی گھر سے لایا گیا تھا، مگر پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے دماغ پر زور ڈالا۔ ایک ایک کر کے سارے منظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے، مگر ہر شے دھندلائی ہوئی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہ آیا۔ میں یہاں کیسے آئی؟ اس نے دھیرے سے خود سے کہا۔ آواز بھرا گئی تھی، گلا خشک تھا۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ ایک طرف بڑی سی لکڑی کی الماری، دوسری طرف صوفہ، سامنے کھڑکی جس کے پردے بند تھے، دروازہ بند تھا۔ قدموں کی آواز آئی۔ مومنہ کا سانس اٹک گیا۔ دل چاہا چیخے، مگر آواز ساتھ نہ دی۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ لمبا قد، سیاہ قمیص شلوار پہنے، ہاتھ میں لکڑی کی تسبیح، چہرہ سخت، آنکھیں گہری مگر تھکی ہوئی، مگر ان آنکھوں میں ایک عجیب سی پر اسراریت تھی۔ مومنہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی سے گزری۔ تم؟ اس کے ہونٹ کانپے۔ صائم نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر طنزیہ مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ مومنہ کے لیے زہر سے کم نہ تھی۔ جاگ گئی؟ اس کی آواز دھیمی تھی۔ مومنہ نے کمبل کو سینے سے بھینچ لیا۔ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ تم نے مجھے اغوا کیا تھا۔ صائم آگے بڑھا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اس نے تسبیح ایک طرف رکھ دی۔ اغوا؟ وہ ہنسا۔ مومنہ، تم پہلی ہماری طرف دی جا چکی تھی۔ بکواس مت کرو۔ مومنہ چیخ پڑی۔ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، فوراً۔ صائم نے گہری سانس لی۔ اس کی نظریں مومنہ کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ ان آنکھوں میں طنز تھا، تھکن تھی اور کچھ اور بھی جو مومنہ سمجھ نہ سکی۔ تم یہاں میری بیوی کی حیثیت سے ہو، صائم نے کہا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، صرف فانوس کی ہلکی کیا؟ یہ مذاق ہے نا؟ تم اور میں اتنے بے تکلف ہیں کہ میں تم سے مذاق کروں گا؟ صائم نے سرد لہجے میں کہا۔ خیر، تم خود ہی سوچو کہ تم یہاں کیا کر رہی ہوگی نکاح کے بعد۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے تم سے شادی نہیں کی، میں تمہیں جانتی تک نہیں۔ کل تک تو تم میرے لیے ایک اجنبی تھے۔ صائم اٹھا، الماری کی طرف گیا،
लकड़ी के पट खोले और अंदर से एक फाइल निकाली। मोटा लिफाफा था। उसने वो लिफाफा खोलकर एक कागज़ निकाला और मोमिना के कदमों में लाकर फेंक दिया। मोमिना ने कांपते हाथों से वो कागज़ उठाया। उसके हाथ पसीने से भीग गए। ये मेरे दस्तखत नहीं है, उसने कहा, मगर आवाज़ लड़खड़ा गई। गौर से देखो, साइम ने कहा। 3 जगह तुम्हारे दस्तखत हैं और गवाहों के भी। मौलवी साहब ने भी मोहर लगाई है। मोमिना ने पढ़ना शुरू किया। तारीख, वक्त, मेहर, नाम सब कुछ था और सबसे नीचे उसके नाम के साथ दस्तखत, बिल्कुल उसके जैसे। लेकिन उसे तो कुछ भी याद नहीं। नहीं, वो सर हिलाने लगी। ये नहीं हो सकता, मैंने कबूल नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो। कल रात तुम बेहोश हो गई थी सदमे से और मैं तुम्हें उठाकर यहाँ लाया था। जानती हो तुमने मुझे क्या कहा मोमिना? मैं थक गई हूँ। झूठ। मोमिना ने कागज़ उसकी तरफ उछाल दिया। तुमने मुझे बेहोश किया, तुमने ज़बरदस्ती की। साइम की आंखों में अजीब सी मुस्कुराहट उतरी, जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। ज़बरदस्ती? अगर मैं ज़बरदस्ती करता तो क्या तुम इस कमरे में इस तरह सुकून से नींद पूरी कर रही होती? तुमने उल्टी कर दी थी, इसलिए तुम्हारे कपड़े तब्दील करने पड़े। क्या क्या कहा तुम? वो एकदम सुर्ख पड़ती गुस्से से बेफर उठी, खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाना चाहा। इस खुशफहमी में तो नहीं आ रही कि तुम्हारा लिबास मैंने तब्दील किया होगा। वो उसकी आंखों में आंखें डाले पुरतपिश मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था। मोमिना ने सख्ती से आंखें मींच लीं। तुम मेरे लिए एक आम लड़की से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। सरदार पर हाथ उठाने की गलती के बाद इस खुशफहमी में मत रहना। मैं तुम्हें इससे बढ़कर कोई दर्जा दूंगा। तुम यहाँ सिर्फ इसलिए मौजूद हो क्योंकि इस वक्त कोई कमरा साफ नहीं था। अब तुम्हारे लिए बराबर वाला कमरा तैयार कर दिया गया है। तुम वहाँ रहोगी। अब उठो और जाकर अपना लिबास तब्दील करो। मोमिना का दिल एक बार फिर डूबा। वो उठी, टांगें कांप रही थीं। लड़खड़ाते कदमों से वो दरवाजे तक गई। हैंडल घुमाया, दरवाज़ा खुल गया। बाहर लंबा कॉरिडोर था। संगे मरमर का फर्श, दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें। 2 गार्ड खड़े थे। मोमिना वापस पलटी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं पुलिस के पास जाऊंगी, उसने कहा। जा सकती हो। साइम ने कंधे उचकाए। चेहरे पर पुरलुत्फ मुस्कुराहट थी। मगर सोच लो, पछताना ना पड़े। तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा मोमिना, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारे वालिदैन तुम्हें मेरे हवाले कर चुके हैं। खुद को मुश्किल में डालने के बजाय अपनी किस्मत बदलने का इंतज़ार करो। मोमिना की आंखों से आंसू बह निकले। तुम बहुत घटिया हो सकता हूँ, साइम ने आहिस्ता से कहा, मगर अब तुम मेरी बीवी हो और मुझे फर्माबरदार और धीमे मिजाज की लड़कियां अच्छी लगती हैं। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, वो बोली। मोहब्बत तो मैं भी नहीं करता मोमिना, साइम ने मुस्कुरा कर कहा। मोमिना एक पल को साकित रह गई। ये इतना पुरसकून और ढीठ क्यों था? बाबा अभी तक क्यों नहीं आए? वो बड़बड़ाई। अगर यहाँ किसी ने मुझ पर जुल्म किया या मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, यहाँ इस हवेली में मेरे सिवा कोई नहीं रहता मोमिना। ये इंकशाफ सुनते मोमिना यकदम पत्थर हुई थी। तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अपने किसी काम के लिए। वो अपनी जगह से उठा। मोमिना धक से रह गई। उसने साइम की तरफ देखा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? फिलहाल तो कुछ नहीं, बाहर जाओ। वो उसकी तरफ देख सर्द मोहरी से बोला तो वो तेज़ी से कमरे से निकल गई थी। राहदारी में सरपट दौड़ते वो बाहर के रास्ते पर भागने लगी थी। भागते भागते कदम थकने लगे तो उसे एहसास हुआ इस हवेली की दीवारें ऊंची थीं और वो यहाँ से फरार होकर भी कहाँ जा सकती थी। वो उल्टे कदमों वापस लौट आई, उसी कमरे में जहाँ साइम ने उसे भेजा था। वो कमरा भी ऐशो इशरत के लवाजमात से भरपूर था, लेकिन ये सारी ख्वाबों सी खूबसूरत चीज़ें उसे एक आंख ना भा रही थीं। वो तो इस सोच में गम थी कि साइम उसे इस खाली हवेली में क्यों लाया है, उसके साथ क्या करेगा, उसके मकासद क्या हैं। उसे खौफ महसूस हुआ था। वो वहीं दुबक कर बैठ गई। उसके पास तो कपड़े भी नहीं थे, ना वो अपना मोबाइल साथ ला पाई थी, लेकिन उसे यकीन था बाबा उसके पीछे यहाँ ज़रूर आएंगे। वो वहीं बैठी रही। वक्त गुजरता गया। ज़ोहर की आज़ान होने लगी। उसने साइम को कुछ देर बाद वहाँ से गुजरते देखा। वो गेट तक आते रुका भी। उस पर एक संजीदा निगाह डाली। जल्दी तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें दे दी जाएंगी। मैं जल्द ही यहाँ से चली जाऊँगी। मेरे बाबा ज़रूर आएंगे, इसलिए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इंतज़ार करती रहो। वो हल्का सा मुस्कुराया। मुस्कुराहट में तंजिया काट थी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो एकदम गुस्से से पूछने लगी। तुम्हारी कोक। वो एक लफ्ज़ी जवाब देकर उसे वहाँ उलझन में घिरा छोड़कर जा चुका था। मेरी कोक, इसका क्या मतलब हुआ? वो बड़बड़ा रही थी। एक खूबसूरत और पुरशिकवा इमारत के सामने उसकी स्याह गाड़ी आकर रुकी। अगले ही पल गेट खोल दिया गया था।
گاڑی اندر داخل ہوتے ہی جیسے وہاں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ اندر ہال میں تمام لوگ جمع ہونے لگے، جس میں بچوں کے علاوہ ہر عمر کے جوان اور بوڑھے لوگ شامل تھے۔ خوش آمدید۔ شکریہ دادو، وہ نرمی سے کہتا ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ تبھی اس کی سوتیلی ماں سامنے آئی۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ انداز میں بلا کی نفرت تھی۔ میرے نکاح میں ہے وہ فہمیدہ بیگم۔ سبھی جانتے ہیں کہ وہ تمہارے نکاح میں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے سامنے کھڑی ایک 30-32 سالہ لڑکی کی طرف بھی دیکھا، جس کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ وہ چپ چاپ اپنے شوہر یعنی سردار سائم کو دیکھ رہی تھی۔ تم اسے یہاں کیوں نہیں لائے؟ دادو نے آہستہ سے پوچھا۔ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا دکھائی دیتا ہے، تو میں آپ لوگوں سے یہی توقع کرتا ہوں کہ فی الحال اس معاملے کا پیچھا چھوڑ دیں۔ وہ لڑکی ہمارے پاس ہے، مگر میں اسے یہاں نہیں لا سکتا۔ کیوں نہیں لا سکتے؟ کہیں تمہاری نیت تو خراب نہیں ہوگی نکاح کے بعد؟ ہاں بولو۔ اگر تم میں ذرا بھی احساس ہوتا تو تم ایک دن نہیں لگاتے اس کی چمڑی ادھیڑ دینے میں۔ چمڑیاں ہی دینا باقی رہ گیا میرے لیے۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ میں ہمارے پاس ہے؟ نہیں، اتنا کافی نہیں ہے۔ اصل وارث میں ہوں، وہ میرا بیٹا تھا۔ اس کے قاتلوں کو میرے سامنے لایا جائے۔ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ میں سردار سائم ہوں، قبیلے کا سردار، یہاں کا سردار، اس گھرانے کا سردار۔ وہ پرسکون انداز میں کہتا وہاں سے اٹھا اور سب پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ میرے پاس اس روز کی CCTV اور ساری تفصیلات موجود ہیں۔ گولیاں دائم نے چلائی تھیں اور وہ لوگ اس وقت نہتے تھے۔ جارحانہ پن اس کی فطرت میں اس قدر بھرنے، اسے اتنا غسیل بنانے والی آپ تھیں فہمیدہ بیگم۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ ایک جوان لڑکا ہے جس کی زندگی صرف ضد، غصہ اور من مانی پر نہیں چلتی۔ ٹھیک ہے، سرداروں کے گھر کا لڑکا تھا، مگر ساری دنیا میں ہماری سرداری نہیں چلتی نا۔ ساری دنیا کو ہم اپنی انگلی پر نہیں نچا سکتے۔ آپ نے اسے کبھی یہ سیکھ ہی نہیں دی کہ قبیلے سے باہر نکل کر کیسے رہنا ہے۔ آپ تو ماں تھیں، آپ کا لاڈلا اکلوتا بیٹا تھا نا۔ جسے آپ میری جگہ سرداری سونپنا چاہتی تھیں تو آپ اسے ایک سردار بننے کی تربیت دیتی، مگر آپ نے اسے ایک ایسا فرد بنا دیا جس کا غصہ ہی اس کا دشمن بن گیا۔ اس قتل کا ذمہ دار صرف ایک شخص نہیں ہے، صرف وہ 2 لوگ بھی نہیں، آپ بھی ہیں فہمیدہ بیگم۔ آپ بھی اس قتل میں برابر کی شریک ہیں۔ اور ہاں، صرف آپ نے اپنا بیٹا نہیں کھویا، میں نے اپنا بھائی بھی کھویا ہے۔ وہ بھائی جسے آپ نے یقین دلایا کہ میں اس کا دشمن ہوں، مگر میں کبھی اس کا دشمن نہیں تھا۔ وہ میرا اکلوتا چھوٹا بھائی تھا، میرا واحد خونی رشتہ۔ وہ بڑے ضبط سے کہہ رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ ہال میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں سویرا، میں ٹھیک ہوں، وہ نرمی سے بولا اور نگاہیں سامنے لگی تصویر پر ٹکا دیں جس میں وہ اور سویرا عروسی ملبوسات میں بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ آپ کو کبھی ایسے نہیں دیکھا، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ ہاں، شاید اتنا برا میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا پہلے، وہ پلنگ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ وہ قریب چلی آئی اور اس کا بھاری ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلایا۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کی بیوی تھی جو ہر مرحلے پر، ہر منظر میں اس کے ساتھ تھی۔ وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ وہ سب تو ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں سائم، وہ کبھی نہیں بدلیں گے۔ وہ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ کو پسند نہیں کرتے، آپ کی شخصیت، آپ کی طاقت، آپ کے کردار سے خوف کھاتے ہیں اور نفرت ظاہر کرتے ہیں، لیکن ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ آپ ہمیشہ سے مضبوط اور مستحکم انسان ہیں، نرم دل اور اچھے انسان۔ تم مجھ سے ناراض نہیں ہو سویرا؟ کیا تم نے سنا نہیں میرے نکاح کا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں ایک سکون سا اترا ہوا تھا کیونکہ سامنے کھڑی بندی اس کی کل کائنات تھی۔ سویرا کے چہرے پر ایک رنگ آیا تو ایک گیا۔ اس کا ہاتھ کانپ اٹھا، پلکیں آنسو سمیٹنے کو بار بار جھپکنے لگی۔ کئی پل خاموش رہی، پھر بڑی مشکل سے بول پائی، آپ اپنی نئی بیوی کو ساتھ میری وجہ سے نہیں لائے؟ وہ لب چباتے بولی، آنکھوں کی سطح سرخ ہو رہی تھی۔ سائم نے اس کی طرف دیکھا، پھر نرمی سے مسکرایا اور اسے کھینچ کر نرمی سے اپنے پاس لٹاتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ وہ بے اختیار سسک اٹھی۔ اس کے رونے پر وہ یک دم بے چین ہوا۔ ارے میری جان، میری پیاری بیوی، رو مت پلیز، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کوئی نکاح نہیں کیا کسی سے، وہ جھوٹے کاغذات ہیں، وہ تیزی سے بولا۔ سویرا نے جھٹکے سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں بے یقینی تھی، حیرت اور بلا کی تاثیر، آنسو ہنوز بہہ رہے تھے۔ آئی ایم سیریس مائی لو، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ بولی تو آنکھوں سے آنسو ابھی تک بہہ رہے تھے۔ جھوٹ کیوں بولوں گا؟ ہاں، مگر وہ لڑکی نہیں جانتی کہ واقعی نکاح نہیں ہوا۔ اگر میں اسے بتا دوں کہ وہ حویلی میں آتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی اور اگلے دن ہوش میں آئی تو شاید ہمارے لیے مشکل ہوتی۔
تو میں کچھ وقت اسے یہی سمجھنے دوں گا وہ میرے نکاح میں ہے۔ مجھے لگا تمہیں غلط لگا، وہ صرف سروگیسی کرے گی ہمارے لیے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ کہہ کر اسے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھنے پر مجبور کر گیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گئی، جیسے ہنوز یقین نہ آ رہا ہو کہ دونوں باتیں سچ تھیں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ مان جائے گی؟ اسے ماننا پڑے گا، میں پوری کوشش کروں گا، لیکن کیا زبردستی کرنا ٹھیک ہوگا؟ کہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ میں اس سے بات کروں گا، یقین ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ جذباتی ہو جاتے ہیں اور سخت بھی۔ کیا ایسا ممکن ہے میں آپ کے ساتھ چلوں؟ سائم، میں اس سے بات کروں گی۔ مجھے یہ منظور نہیں کہ میری بیوی کسی کے آگے منت کرے۔ وہ یکدم سنجیدہ ہوا۔ لیکن وہ اس کا جسم ہے سائم، اور اس پر صرف اس کا حق ہے نا۔ ہم اسے اپنے فائدے کے لیے یوں ہی استعمال نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس کی رضامندی چاہیے۔ شاید وہ میری بات سمجھے۔ وہ ہمیں اولاد جیسی نعمت دے گی، اس کے لیے اگر مجھے اس کی تھوڑی منت بھی کرنی پڑے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ویسے بھی آپ کی نیت تو اسے چچا لوگوں سے محفوظ رکھنے کی تھی نا۔ اب میں اس پر کوئی ظلم نہیں کیا، نہ کرنے دیا کسی کو۔ آپ اسے یہاں نہیں لائے، وہ ہمارے خاندان کی قرض دار ہے۔ نہیں سویرا، وہ ہماری قرض دار نہیں ہے۔ ویسے بھی میں جس کا عمل اسی کو سزا پر یقین رکھتا ہوں۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میں اسے محفوظ رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ جو بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، میرا بھائی بالکل بے قصور نہیں تھا۔ وہ آہستگی سے بولا۔ اس کی آنکھیں یکدم تاریک ہوئیں۔ لیکن آپ کو سروگیسی کا خیال کیوں آیا؟ کیونکہ یہ تمہاری خواہش ہے سویرا۔ کیا آپ کو اولاد کی خواہش نہیں؟ وہ یکدم خفا دکھائی دی۔ سائم نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ میری جان، اولاد کی خواہش تم سے بڑھ کر نہیں ہے۔ میرے لیے تم زیادہ ضروری ہو، لیکن تمہاری خواہش ہے کہ تم سروگیسی کے ذریعے اولاد چاہتی ہو، تو میں تمہاری خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری کہیں نا۔ وہ مزید خفا ہوئی تو وہ ہنس دیا اور اس کے بال سہلائے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو میری پگلی، ہماری ہی خواہش۔ وہ ہنستے ہوئے بولا اور اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ اس بھری پڑی دنیا میں اس کا واحد سکون تھی۔ سائم اور سویرا کی شادی کو 9 سال ہو گئے تھے، مگر بچپن میں ہوئے ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے سویرا کا تولیدی نظام بگڑ چکا تھا، جس کے بعد وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی، اور سائم دوسری شادی کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے سویرا کی خواہش تھی کہ کوئی سروگیٹ مل جائے، اور وہ اکثر اس معاملے میں سائم کو راضی کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی، اور آخرکار سائم نے اس کی خواہش کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ کسی کی تلاش میں بھی تھا۔ مگر اچانک اس کے بھائی کا قتل ہو گیا، اور معاملات اس نہج پر آ پہنچے کہ مومنہ بھی ان کی زندگی کا حصہ بن گئی، اور مومنہ کے ملتے اسے اسی پل سویرا کی خواہش پوری کرنے کا وسیلہ بھی مل گیا تھا۔ لیکن اس سارے معاملے سے وہ یعنی مومنہ ابھی تک مکمل طور پر بے خبر تھی۔ اسے اس حویلی میں ہر سہولت میسر تھی، اچھے سے اچھا کھانا، لباس، ہر قسم کی سہولت، سب کچھ یہاں موجود تھا، مگر اسے یہاں کا خالی پن اور اپنے خاندان والوں کا پلٹ کر نہ سنا اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے والد سے رابطے کی کوشش کی، مگر انہوں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ اس نے وہیں حویلی میں کسی ملازم کا فون چرا کر اپنے والد کو فون کیا اور روتے ہوئے ان سے اسے واپس لے جانے کی التجا کی تھی۔ بابا، آپ ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ تم کیسی ہو بیٹا؟ کیا وہ تمہارے ساتھ کوئی ظلم؟ زبردستی گھر سے لے جانے اور نکاح کرنے کے بعد ایک حویلی میں قید کر کے چلے جانے سے بڑا کوئی ظلم ہے کیا بابا؟ آپ کیوں نہیں آئے؟ وہ روتے روتے ہوئے بولی تھی۔ تبھی اس کی ماں نے فون چھین لیا اور کان سے لگایا۔ مومنہ، تمہارا نکاح ہو گیا نا؟ اور بقول تمہارے تم پر کوئی ظلم بھی نہیں ہو رہا، نکاح ہی ہوا ہے۔ کسی نے تمہیں مارا پیٹا اور بقول تمہاری حویلی میں رکھا ہے جہاں کوئی نہیں، تو پھر اور کیا چاہتی ہو تم؟ کہ ہم مداخلت کر کے تمہیں اور خود کو مزید مشکل میں ڈال دیں؟ پلیز سمجھوتا کرو، اپنے بھائی کے لیے، ہمارے لیے یہ کڑوا گھونٹ پی لو۔ دوبارہ یہاں فون مت کرنا، سردار لوگوں کو معلوم ہوا تو ہمیں تنگ کریں گے۔ وہ کہہ کر فون بند کر گئی، اور مومنہ حیرت سے فون کو تکتی رہ گئی۔ اس کے اندر کچھ بہت بری طرح ٹوٹا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کبھی بھی میری ماں نہیں تھی، لیکن میں نے انہیں ماں جیسا پیار اور عزت دی۔ میں نے ان کی خدمت کی، ان کا خیال رکھا، چھوٹی سی عمر سے ان کے ساتھ ہر کام میں مدد کی، ان کی زندگی آسان کرنے کی کوشش کی۔ شاید وہ سب میری کی گئی ایفرٹس کا نتیجہ تھا۔ وہ صرف اپنا کردار نبھا رہی تھیں۔ وہ مجھ سے ماں جتنا پیار نہیں کرتی تھی، لیکن بابا تو میرے بابا ہیں، وہ کیوں کچھ نہیں کر رہے؟ وہ سسک پڑی تھی، ہر گزرتا پل اسے مایوسی کے دلدل میں دھسا رہا تھا۔ وہ اس حویلی میں 1 ہفتے سے تھی اور وہ سردار دوبارہ وہاں نہیں آیا تھا۔ یہ اس کے لیے ایک اچھی بات تھی، لیکن اندر سوالوں کا طوفان تھا، مچلتا رہتا تھا، اور سب سے اہم سوال تھا کہ وہ کوک والی بات سے اس کا کیا مطلب تھا۔ وہ کمرے میں موجود تھی جب اچانک ہی ملازمہ اندر آئی۔
وہ یکدم چونکی، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے، رنگت مرجھائی ہوئی تھی۔ یہ اندازہ لگانا بھی مشکل تھا اسے یہاں زبردستی قید کیے جانے کا غم تھا یا اس کے خاندان کی بے پرواہی اور بے احساسی کا۔ سردار اور سردانی آئے ہیں، وہ تم سے ملیں گے، اس لیے تیاری کر کے سردار کے کمرے میں آ جاؤ۔ وہ ذرا بڑی عمر کی ملازمہ تھی، کیوں ملنا ہے انہیں؟ وہ یکدم بپھر کر بولی، مجھے نہیں معلوم بیٹا، اپنی حالت درست کر لو، سردار یوں دیکھیں گے تو مجھ پر خفا ہوں گے۔ وہ مجھے کہہ کر گئے تھے کہ تمہارا خیال رکھوں، دیکھو میں تو رکھتی رہی ہوں، تم خود ہی کچھ کھاتی پیتی نہیں، جاؤ یہاں سے۔ وہ بیزاری سے بولی تو ملازمہ اپنی بات وہیں ختم کر کے وہاں سے چلی گئی۔ اس نے اٹھ کر آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور پہچان ہی نہ سکی۔ وہ واقعی بہت عجیب اور بے رونق لگ رہی تھی۔ لباس تبدیل کیا تھا مگر بال نہیں بنائے تھے۔ اس نے سامنے پڑا ہیئر برش اٹھایا مگر ہاتھوں میں جان تک نہ تھی۔ اس نے سرسری سا بالوں میں برش پھیرتے دوپٹہ سر پر لیا اور برابر والے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہاں داخل ہوتے ہی ایک شاہانہ سی دھیمی مہک نے اس کا استقبال کیا تھا اور سامنے وہ بیٹھی دکھائی دی، جسے دیکھ کر وہ ایک پل کو ٹھٹک کر رک گئی۔ اس نے کبھی اتنا خوبصورت وجود نہیں دیکھا تھا۔ وہ جیسے کسی پرستان سے اتر کر سیدھا یہیں چلی آئی تھی۔ بالوں کا نفاست سے بنا جوڑا، قیمتی ساڑی پہنے، ہلکے پھلکے مگر قیمتی زیورات چڑھائے وہ نرم تاثرات لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو تم مومنہ؟ مومنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سوالیہ نظروں سے سردار کو دیکھتی رہی، جو بے نیاز سا اس لڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ میں سویرا ہوں، سردار صاحب کی بیوی۔ یہ سنتے مومنہ کو حیرت ہوئی۔ اس نے سردار کی طرف دیکھا۔ تو کیا وہ شادی شدہ تھا؟ اس کے باوجود جب آپ کی بیوی ہے تو مجھ سے کیوں نکاح کیا؟ وہ تڑک کر پوچھا۔ سردار صاحب اور سویرا نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ صاحب نے پھر کندھے اچکاتے سامنے دیکھا۔ میں تمہارے آگے جواب دے نہیں ہوں، اور ہاں، یہ میری بیوی ہے۔ اس سے بات کرتے ہوئے ادب و احترام کا دھیان رکھنا۔ کوئی اس سے اونچی آواز یا بد تہذیبی کا رویہ اپنائے تو میں اسے معاف نہیں کرتا۔ اتنے جینٹل مین ہیں تو راہ چلتی لڑکی کو اغوا کر کے نکاح میں رکھنے کی کیا دلیل ہے؟ بہت سی دلیلیں ہیں مومنہ، جنہیں تم جلدی سمجھ جاؤ گی۔ سائم کچھ کہتا ہے، اس سے قبل ہی سویرا اپنی جگہ سے اٹھتی نرمی سے سائم کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے بولی۔ سائم کچھ پل وہی کھڑا تن نظروں سے اسے گھور کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ بیٹھو مومنہ، پلیز پرسکون ہو جاؤ، میں تمہاری پوزیشن سمجھ سکتی ہوں، وہ نرمی سے بولی۔ مومنہ کئی پل اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے کاؤچ پر جا بیٹھی۔ کبھی کبھار چیزیں وہ نہیں ہوتی جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، بالکل ویسے ہی سائم ویسا مرد نہیں جیسا وہ تمہیں لگ رہا ہے۔ وہ اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، جیسے اس کی بات کا مطلب سمجھ نہ پا رہی ہو۔ سائم ایک سردار ضرور ہے، بے شک اپنے علاقے میں اس کا حکم چلتا ہے، لیکن وہ ان عام جابر مردوں جیسا نہیں ہے۔ وہ ایک اصول پسند، ایماندار اور کھرا انسان ہے، بالکل شیشے جیسا صاف۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ میرے ساتھ ایسا نہ کرتے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ سویرا نے سوال کیا اور مومنہ اسے دیکھتی رہی۔ سائم کے چچا تایا زاد جو جرگے کے اہم اراکین ہیں، وہ کبھی سائم کے فیصلوں کے حامی نہیں ہوتے۔ اگر سائم تمہیں یہاں نہ لاتا تو وہ اپنا وفد بھیجتے، تمہاری شادی خاندان کے کسی بھی دوسرے مرد سے کرواتے اور تمہیں وہاں لے آتے جہاں سائم کا سارا خاندان رہتا ہے، جہاں میں رہتی ہوں۔ میں سائم کی بیوی ہوں، وہ بیوی جسے اس نے پسند سے نکاح میں لیا۔ میں اس کی لاڈلی بیوی ہوں جس پر وہ جان چھڑکتا ہے۔ مگر جانتی ہو وہاں میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ مجھے ذہنی طور پر ٹارچر کیا جاتا ہے، کیونکہ سائم کے والد وفات پا چکے ہیں اور سائم اپنی والدہ کے وطن سے، پہلی بیوی کے وطن سے ہے۔ پہلی بیوی کے وفات کے بعد سائم نے بہت مشکل سے اس حویلی میں سروائیو کیا، ایک مستقبل کا ننھا سردار جس کے سر پر ماں کا سایہ نہیں تھا، اور وہ حویلی میں لالچ اور طاقت کی ہوس میں ڈوبے اپنے رشتہ داروں کے بیچ گھر کر بڑا ہوا۔ سازشوں اور ہتھ کنڈوں سے بچتا بچاتا وہ جوان ہو گیا اور اپنی حفاظت کرنا بھی سیکھ گیا۔ لیکن اس سارے سفر میں اس کے دل کا کیا ہوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ بولتی گئی اور مومنہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس کے تاثرات لمحہ بلمحہ بدل رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ سائم کی زندگی کا ایک ورق پلٹتے پلٹتے کہانی کے درمیان اپنے کردار پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ سویرا خاموش ہوئی تو مومنہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ میں یہاں تمہارے سامنے اس کی وکالت کرنے نہیں آئی تھی، میں بہت ضد کر کے کہ میں تمہیں اپنی اور سائم کی زندگی کا سچ بتا سکوں تاکہ تم سائم سے نفرت نہ کرو۔ اسے فرق نہیں پڑتا نفرتوں سے، مگر مجھے بہت ڈر لگتا ہے جب کوئی اس سے نفرت کرے۔ میں اسے ہر برے جذبے سے محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ ان سے اتنی محبت کرتی ہیں، پھر آپ نے انہیں مجھ سے نکاح کرنے سے کیوں نہیں روکا؟ نکاح ایک ذریعہ تھا تمہاری حفاظت کا بھی اور ہماری خواہش کی تکمیل کا بھی۔ میں تم سے درخواست کر سکتی ہوں، تمہاری منت سماجت بھی کر سکتی ہوں، مگر میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتی۔ فیصلہ آخری صرف تمہارا ہوگا۔
اس کے بدلے جو بھی مانگو گی تمہیں ملے گا سب کچھ، تمہارے ادھورے خواب، تمہاری آزادی، یا جو بھی تم چاہو۔ کیا میں جا سکتی ہوں؟ وہ سویرا سے پوچھ رہی تھی۔ سویرا نے اس بات میں گردن ہلائی تو وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ سویرا کی نگاہیں اس پر ٹکی رہیں یہاں تک کہ وہ کمرے سے نکل گئی۔ اگلے ہی دن سویرا واپس چلی گئی تھی۔ جاتے ہوئے وہ مومنہ سے مل کر گئی تھی اور اسے موبائل فون بھی دیا کہ جب چاہے اس سے رابطہ کر لے۔ اسے سائم وہاں دوبارہ دکھائی نہیں دیا تھا، شاید وہ بھی وہاں سے چلا گیا تھا، مگر اس کا اندازہ غلط نکلا۔ جب وہ رات کی کسی پہر فون پر بات کرتا اس کے کمرے کے پاس سے گزرا، اسے گیٹ کے پاس کھڑے دیکھ ایک پل کو ٹھہرا، فون کاٹ کر جیب میں ڈالا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ چہرے پر کئی سوال، کئی تاثرات تھے، مگر وہ خاموش اور بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں اپنے گھر جا سکتی ہوں؟ اس کا سوال بہت عام تھا۔ اس کے علاوہ جو چاہو کر سکتی ہو، جہاں چاہو تمہیں ڈرائیور لے جائے گا، مگر فی الحال تم وہاں نہیں جا سکتی۔ فون کر کے پیرنٹس کو بلا لو۔ ان کو بلانے کی بات پر مومنہ حیران ہوئی۔ اگر تم بور ہوتی ہو تو اپنی اسٹڈی کنٹینیو کر سکتی ہو۔ اسٹڈی؟ میں نے ابھی کالج میں ایڈمیشن نہیں لیا، میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا ہے۔ ہاں، اگر آپ میری میڈیکل کی پڑھائی کو اسپانسر کریں گے تو میں آپ لوگوں کے لیے سیروگیٹ بن سکتی ہوں۔ اس نے سوچے سمجھے بغیر یہ شرط رکھتے ایک پل کو اسے حیران کر دیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ اس کی آنکھوں میں کیا ہے۔ کچھ پل بعد وہ سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا اور وہ وہیں کھڑی اس سوچ میں گم تھی کہ اس کی شرط ٹھیک تھی یا اس نے جلد بازی کی، کہیں اسے پچھتانا نہ پڑے۔ ڈاکٹر بننا اس کا خواب تھا جس سے اس کے گھر والوں نے کوئی اہمیت نہیں دی تھی، اور اس نے بھی بغیر کسی ضد کے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر کے نرسنگ کی طرف جانے کا سوچا تھا۔ مگر انہی دنوں میں اس کی زندگی 360 ڈگری تک بدل گئی تھی۔ مگر اب جب سارے راستے بند تھے اور اسے ایک راستہ دکھائی دے رہا تھا تو وہ اسی پر جانے کا سوچنے لگی تھی۔ کیا وہ غلط کر رہی تھی؟ اس کا جواب اب بھی اس کے پاس نہیں تھا، لیکن اس نے فیصلہ پھر بھی کر لیا تھا۔ اگلے دو دنوں میں ہی سویرا واپس آ گئی تھی اور آتے ہی اس نے مومنہ کو گلے لگا لیا تھا۔ مجھے اللہ کے بعد تم سے امید تھی مومنہ، مگر یقین نہیں تھا کہ تم اتنی جلدی مان جاؤ گی۔ تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ اسے خود سے لگائے کہہ رہی تھی۔ مومنہ اسے دیکھ نہیں رہی تھی بلکہ عقب میں کھڑے سائم پر اس کی نگاہیں تھیں، جو وہیں بے تاثر چہرہ لیے پیٹھ پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ مومنہ نظریں چرا گئی اور آہستگی سے خود کو دور کیا۔ ہم جلدی ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ تم ڈاکٹر کی پڑھائی اس کے بعد ہی شروع کرو گی نا؟ نہیں، اسی مہینے داخلہ ہونا ہے، ورنہ میرا ایک سال ضائع ہو جائے گا۔ اور سائم کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے انداز میں دھیما پن ضرور تھا مگر کوئی جھجک نہیں تھی۔ لیکن اس دوران تم پڑھائی کیسے مینج کرو گی؟ میں کر لوں گی، وہ اعتماد سے بولی۔ دیکھو، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی، پڑھائی کا اسٹریس میں اپنے ایک سال ضائع نہیں کر سکتی سویرا۔ میں نے کہا میں مینج کر لوں گی، آپ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے لیں۔ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی اسے یقین دلاتے ہوئے بولی۔ داور تمہیں کالج وغیرہ کے سارے معاملات کے لیے ساتھ لے جایا کرے گا، یہ کارڈ رکھ لو۔ تبھی سائم نے آگے آتے کارڈ اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے جھجکتے ہوئے تھام دیا۔ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے، پھر مومنہ خاموشی سے پلٹ کر باہر نکل گئی۔ سویرا نے اس کے جاتے ہی سائم کو جا کر تیزی سے گلے لگا لیا تھا۔ سائم اس کی خوشی محسوس کر سکتا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا سائم، اس کی آواز نمی میں گھلی ہوئی تھی۔ یقین کر لو میری جان، یہ سچ ہونے جا رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھے دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے نرمی سے سویرا کو دور کرتے اسکرین پر نگاہ ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی فکر اترتی دکھائی دی۔ میں ابھی آتا ہوں، وہ سویرا کا گال سہلاتے ہوئے بولا۔ وہ فون لیے باہر نکلا۔ بولو، وہ کہہ کر وہاں سے اسٹڈی روم کی جانب بڑھنے لگا۔ کیا مطلب؟ اس CCTV فوٹیج کا کوئی سراغ نہیں ہے؟ وہ اندر داخل ہوتے اسٹڈی روم بند کر چکا تھا۔ اسٹڈی روم میں پہلے سے ہی موجود مومنہ ایک پل کو ساکت ہوتی وہی بک ریک کے ساتھ زمین پر دبک کر بیٹھ گئی۔ وہ یہاں کتابیں لینے آئی تھی اور ابھی دیکھ ہی رہی تھی جب قدموں کی دھمک نے اسے ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ سانسیں روکے وہیں بیٹھی تھی۔ دیکھو کاشف، مجھے اس رات کے سارے منظر صاف کرنے ہیں، ہر پہلو، ہر حصہ، ہر ایک چاپ۔ اگر وہ CCTV فوٹیج ہم سے پہلے کسی اور کے پاس گئی تو اس کا مطلب صاف ہے کہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ اس رات دائم یہاں آیا تھا، تو کئی سوالات کھڑے ہوں گے۔ اس کی آواز پھترائی ہوئی تھی، پھر وہ رک کر کچھ سننے لگا۔ ٹھیک ہے، ان شاہراہوں کے ٹریفک آفیسر سے ملو اور 18 ستمبر کی رات کے سارے ثبوت مٹا دو۔ 18 ستمبر؟ وہ یکدم بڑبڑائی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد فون بند ہو گیا، کرسی گھسیٹنے کی آواز آئی اور کوئی دھپ سے وہاں بیٹھا۔ اس نے چھوٹی سی درد سے جھانکا، وہ سر پکڑے بیٹھا تھا۔
اور اس کا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا، یعنی وہ رو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو دائم، میں بابا سے کیا وعدہ تو کیا نبھاتا، تمہاری حفاظت کیا کرتا، تمہاری ڈھال کیا بنتا، میں نے تو خود ہی تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا۔ وہ سسک سسک کر رو رہا تھا اور وہاں مومنہ کی آنکھیں خوف سے مکمل طور پر پھیل گئیں۔ اس نے سختی سے اپنا منہ دبوچ کر خود کو کوئی آواز پیدا کرنے سے روکا۔ اسے یقین تھا اگر اس وقت سردار سائم کو اس کی یہاں موجودگی کا علم ہو جاتا تو یہ اس کی بھی آخری رات ہو سکتی تھی۔ اسے پہلی دفعہ اس شخص سے خوف آیا، حد سے زیادہ خوف، حد سے زیادہ نفرت، اتنی نفرت جتنی وہ زندگی میں کسی سے نہیں کر پائی تھی۔ اس نے اتنا عیار اور ظالم شخص زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، کبھی بھی نہیں۔ اسے سویرا کی اچھائی پر رحم آیا، اسے ترس آیا اس پر کہ وہ کیسے ایک فرعون سے دیوانہ وار محبت کرتی ہے۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آیا، وہ چاہ کر بھی اس وقت کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور وہ شخص اپنے بھائی کو جان سے مارنے کے بعد اس کے قتل کے بدلے اسے ونی میں لے کر اس سے نکاح کرنے کے بعد اپنی اتنی اچھی بیوی کے سامنے فرشتہ بن کر گھوم رہا تھا۔ تمہیں میں نہیں چھوڑوں گی ظالم انسان، تم اپنے کیے ایک ایک عمل کا حساب دو گے، بس دیکھتے جاؤ۔ وہ دل ہی دل میں خود سے عہد کر رہی تھی، اور وہ وہاں ہنو سسکیاں لیتے رو رہا تھا۔ وہ کیوں رو رہا تھا؟